بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. پریویس لیکچر میں ہم نے اباؤٹ الیکٹرو ڈائنامک اسٹڈی شروع کیا تھا، جس میں ہم نے الیکٹرک کرنٹ اور الیکٹرک کرنٹ کے ٹائپس، کنونشنل کرنٹ اور الیکٹرانک کرنٹ ڈسکس کیے تھے. اسی کے ساتھ ہم نے کرنٹ کی کوانٹی اسٹیٹس اور اس کی ایسائی یونٹ بھی ڈسکس کیا تھا. کسی بھی کنڈکٹر میں کرنٹ فلو کے لیے کوئی سورس لازمی ہوتی ہے. جب تک کوئی سورس نہیں ہوتی کسی میٹیلک کنڈکٹر کو یا کسی اپلائنس کو، اس میں کوئی کرنٹ فلو نہیں کر سکتی. تو اسی سورس کو نام دیا جاتا ہے ای ایم ایف سورس کا، اور وہ جو پوٹینشیل ڈفرینس کریٹ کرتی ہے، انرجی پرووائڈ کرتی ہے، تو وہی انرجی ڈفرینٹ پوائنٹس پہ، یعنی الیکٹرک پوٹینشیل ڈفرینٹ پوائنٹس پہ ڈپینڈ ہوتی ہے، اور اسی کا ڈفرینس پوٹینشیل ڈفرینس کہلاتا ہے. آج ہم پڑھیں گے اباؤٹ پوٹینشیل ڈفرینس اینڈ ای ایم ایف. ای ایم ایف اور پوٹینشیل ڈفرینس میں فرق کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ای ایم ایف. EMF is the maximum potential difference between the two electrodes of cell when no current is drawn from the cell, that is when the circuit is open. While potential difference is the difference of potential between any 2 points in a closed circuit. EMF is independent of resistance of the circuit, while potential difference is proportional to a resistance between the given points. That is, when the resistance is high, potential difference will be high. If resistance is low, potential difference will be low. The term EMF is used only for the source of EMF. While potential difference is measured between any 2 points of the circuit. EMF چونکہ یہ EMF سورس کے لیے یوز ہوتا ہے، تو سورس آف ای ایم ایف یا ای ایم ایف سورس کیا ہوتی ہے؟ ایسی ڈیوائس جو نان الیکٹریکل فارم آف انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتی ہے، سورس آف ای ایم ایف کہلاتا ہے. فار ایگزامپل بیٹری سیل، جو کہ کیمیکل انرجی کو چینج کرتا ہے الیکٹریکل انرجی کو. اسی طرح جو جنریٹر ہوتے ہیں، الیکٹرک جنریٹر، وہ میکینیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں. سولر پینل جو سن کی لائٹ اور ہیٹ چینج کرتی ہے الیکٹریکل انرجی کو. ایسے سورسز یا ایسے ڈیوائسز سورسز آف ای ایم ایف کہلاتے ہیں. نیکسٹ ڈفرینس. ای ایم ایف از دا گریٹر دین دا پوٹینشیل ڈفرینس بٹوین اینی 2 پوائنٹس ان اے سرکٹ, and potential difference may be greater than EMF when the cell is being charged. EMF کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ the potential difference developed and maintained by source of electrical energy is called EMF. Potential difference developed and maintained by source of electrical energy is called EMF. While the difference of electric potential between 2 points is called potential difference. Mathematically, EMF is work done per unit charge or energy delivered per unit charge, while potential difference is defined as the change in electric potential energy per unit charge. دونوں جو کوانٹیز ہے ای ایم ایف یا پوٹینشیل ڈفرینس، دونوں کے ایکویشنز ڈائمینشنلی سیم ہے، اور اس لیے دونوں کے ایسائی یونٹ سیم ہے جو کہ وولٹ کہلاتے ہیں. ویسے ای ایم ایف اسٹینڈس فار الیکٹرو موٹیو فورس، اس میں آتا ہے ورڈ فورس، لیکن یہ نہیں کہ یہ کوئی فورس ہے یا فورس کی ٹائپ ہے، بلکہ اس کی ریزیمبلنس اور اس کی ایکویلٹی ہے کس چیز کے ساتھ؟ الیکٹرک پوٹینشیل اور پوٹینشیل ڈفرینس کے ساتھ. تو یہ تھا اباؤٹ ای ایم ایف اینڈ پوٹینشیل ڈفرینس. کسی بھی سرکٹ میں کرنٹ فلو کو مینٹین کرنے کے لیے کسی سورس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سورس ای ایم ایف سورس کہلاتی ہے. اس کی جو میکسیمم پوٹینشیل ہوتی ہے وہ ای ایم ایف کہلاتی ہے، اور کرنٹ فلو کو مینٹین کرنے کے لیے جو فیکٹر انوالو ہے یا جو فیکٹر درکار ہے وہ ہے پوٹینشیل ڈفرینس.
تو جب بھی کوئی سورس آف ای ایم ایف ہم سرکٹ میں کنیکٹ کرتے ہیں وہ پوٹینشیل ڈفرینس کریٹ کرتی ہے تھرو آؤٹ دا سرکٹ. اومز لا. چونکہ ہم نے پڑھا کہ کسی بھی کنڈکٹر میں کرنٹ فلو اور پوٹینشیل ڈفرینس کے درمیان ریلیشن شپ پایا جاتا ہے. جب تک پوٹینشیل ڈفرینس نہ ہو کوئی کرنٹ فلو نہیں کرے گی. جب پوٹینشیل ڈفرینس ہو تو کرنٹ فلو کر سکے گی. اسی کے لیے ایکسپیریمنٹلی ایک فارمولا ڈیرائیو کیا ہے, ایک لا ڈیرائیو ہوا ہے, اسی لا کا نام ہے اومز لا. اس کی اسٹیٹمنٹ ورڈز میں یوں ہے کہ دا کرنٹ آئی فلوئنگ across the ends of a conductor is directly proportional to the potential difference maintained the ends of conductor by keeping physical state and temperature of the conductor constant. یعنی اسی لا کے مطابق کسی کنڈکٹر میں کرنٹ فلو اور پوٹینشیل ڈفرینس کے درمیان ڈائریکٹ پروپورشنلٹی ہوتی ہے اگر کنڈکٹر کی فزیکل اسٹیٹ اور اس کا ٹیمپریچر کانسٹنٹ رہے. تو میتھمیٹیکلی آئی از پروپورشنل ٹو وی. پروپورشنلٹی کو ایکویلٹی میں چینج کرنے کے لیے ہم کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی یوز کرتے ہیں جو کہ کے ہے. سو آئی از ایکول ٹو کے انٹو وی. یہاں کے ہمارے پاس 1/r کے برابر ہے تو آئی از ایکول ٹو وی بائی آر. اس ایکویشن کو ری ارینج کر کے دونوں سائڈ کو آر سے ملٹیپلائی کر کے ہم حاصل کرتے ہیں وی از ایکول ٹو آئی آر. وی از ایکول ٹو آئی آر اصل میں اومز لا کا میتھمیٹیکل فارم ہے. اس لا میں وی ریپریزنٹ کرتا ہے پوٹینشیل ڈفرینس کو, آئی ریپریزنٹ کرتا ہے الیکٹرک کرنٹ کو, اور آر اندر کانسٹنٹ ہے جس کو نام دیا جاتا ہے ریزسٹنس کا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ریزسٹنس کو ڈیفائن اور ایکسپلین کریں گے. تو یہاں اومز لا کا میتھمیٹیکل فارم آ گیا وی از ایکول ٹو آئی آر. اس لا کو ویریفائی کرنے کے لیے چونکہ اس میں ڈائریکٹ پروپورشنلٹی پایا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی گیون کنڈکٹر کے لیے جب اس کی فزیکل اسٹیٹ ٹیمپریچر میں چینجز نہیں آتے ہو تو آئی اور وی کی ریشو کانسٹنٹ ہوگی یا وی اور آئی کی ریشو کانسٹنٹ ہوگی. اس لا کو میتھمیٹیکلی ویریفائی کرنے کے لیے جو ارینجمنٹ یوز ہوتا ہے وہ سرکٹ ڈائیگرام میں گیون ہے. گیون ڈائیگرام میں ریزسٹنس آر بیٹری کے ساتھ اٹیچ ہے, اس کے ساتھ سیریز میں ایمیٹر لگا ہوا ہے اور رزسٹر کو پیریلل میں وولٹ میٹر لگا ہوا ہے. ریزسٹنس یا رزسٹر اصل میں وہ کنڈکٹر ہوتا ہے جو جس سے کرنٹ فلو کرتی ہے اور کرنٹ فلو کو اپوز کرتی ہے. یہاں ایمیٹر کرنٹ میئرنگ ڈیوائس ہے اور وولٹ میٹر پوٹینشیل ڈفرینس میئرنگ ڈیوائس ہے. یعنی جب ہم ڈفرینٹ اپلائیڈ وولٹیج پہ یا اپلائیڈ ای ایم ایف پہ پوٹینشیل ڈفرینس اور کرنٹ کی ویلیو ریکارڈ کرتے ہیں, میجر کرتے ہیں, تو اس میں ڈائریکٹ پروپورشنلٹی ہوگی. فار ایگزامپل اگر ایک ایٹ فسٹ اپلائیڈ پوٹینشیل ڈفرینس وی ہو اور کرنٹ آئی ہو تو جب پوٹینشیل ڈفرینس کو ہم ڈبل کرتے ہیں تو کرنٹ بھی ڈبل ہوگی. اسی طرح پوٹینشیل ڈفرینس کو 4 ٹائمز کرنے پہ کرنٹ بھی 4 ٹائمز ہوگی اور ایچ ٹائم اس کی ریشو کانسٹنٹ آئے گی. تو ایسے کنڈکٹر کو جس کے لیے اوم لا ویلڈ ہو, وہ اوم لا اوبے ہوتی ہو, وہ اوہمک کنڈکٹر کہلاتے ہیں. اور اومز لا کے لمیٹیشن بھی ہے کہ اس کو ہم تمام کنڈکٹرز کو اپلائی نہیں کر سکتے. تو یہ تھا اباؤٹ اسٹیٹمنٹ آف اومز لا کہ the current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor if the physical state and temperature of the conductor remains same. اب وہ سبسٹانسز جو اوم لا اوبے کرتے ہیں ان کو اوہمک کنڈکٹر, اور ایسے سبسٹانسز جو اوم لا اوبے نہیں کرتے ان کو نان اوہمک کنڈکٹرز کہا جاتا ہے. اوہمک کنڈکٹرز ہمارے پاس عام طور پہ میٹلز ہے, میٹلز اوہمک کنڈکٹرز ہے, اور اوہمک کنڈکٹرز کا گراف اسٹریٹ لائن ہوگا اور اوریجن سے پاس ہوگا. ایسے سبسٹانسز جن کے لیے آئی ورسز وی یا وی ورسز آئی گراف اسٹریٹ ہو
और ओरिजिन से पास होता हो वो ओहमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। ओहमिक कंडक्टर्स के दो ग्राफ गिवन है, एक V वर्सेस I है और दूसरा I वर्सेस V है। इसमें जो V वर्सेस I का ग्राफ है इसका स्लोप या ग्रेडियंट वो हमें वैल्यू देगा रेजिस्टेंस का, और जो I वर्सेस V ग्राफ है उसमें I और V की जो स्लोप होगी उसकी जो ग्रेडियंट होगी वो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस देगा, यानी 1/R की वैल्यू देगा। ये ओहमिक कंडक्टर्स का ग्राफ हो गया। स्लोप या ग्रेडियंट किसी ग्राफ का वो इक्वल होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। सो del v over del I is equal to r and del I over del v is equal to 1/r। और चूंकि जो ग्राफ स्ट्रेट होता है उसका मतलब ये होता है कि उसका स्लोप या ग्रेडियंट ये कांस्टेंट होगा। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ ओहमिक कंडक्टर्स। चूँकि ग्राफ को प्लॉट करने के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, तो ओहमिक कंडक्टर्स के लिए पहले जो सर्किट डायग्राम हमने पढ़ा जिसमें वोल्टमीटर और एमीटर नज़र आते हैं, इससे अगर हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ करंट मेजर करते हैं तो उसको प्लॉट करने पे हमें हासिल होगा ग्राफ ऑफ ओहमिक कंडक्टर्स। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर जिनके लिए ओम लॉ वैलिड न हो, जो ओम लॉ ओबे नहीं करते, ऐसे कंडक्टर्स को नॉन ओहमिक कंडक्टर्स का नाम दिया जाता है। नॉन ओहमिक कंडक्टर के एग्जांपल सेमी कंडक्टर, डायोड, फिलामेंट ऑफ बल्ब और थर्मिस्टर है। गिवन स्लाइड पे फिलामेंट बल्ब और उसका ग्राफ शो किया गया है। जब भी बल्ब ऑन की जाती है तो अप्लाइड वोल्टेज चेंज होने के साथ वो हीट अप होता है और उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो टाइम पैसेज के साथ उसकी करंट की वैल्यू में कमी आती है और यूँ उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसीलिए ये ग्राफ जो फिलामेंट ऑफ बल्ब के लिए है ये स्ट्रेट नहीं बल्कि कर्व्ड है। दूसरा जो नॉन ओहमिक कंडक्टर है वो थर्मिस्टर, और थर्मिस्टर एक ऐसा रेजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। आमतौर पे थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर राइज होने के साथ कम होती है। इसका जो IV ग्राफ है वो भी कर्व्ड है, तो कर्व्ड हो के ये नॉन ओहमिक कंडक्टर्स में आता है। अगर ग्राफ को देख ले तो उसका स्लोप कुछ वक्त के बाद हाई होता है, यानी उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है और उससे करंट ज़्यादा फ्लो करती है। तो ये था अबाउट नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ऐसे कंडक्टर जो ओम लॉ ओबे नहीं करते, जिनके लिए ओम लॉ वैलिड ना हो, उनको नॉन ओहमिक कंडक्टर्स का नाम दिया जाता है। नॉन ओहमिक कंडक्टर के IV कैरेक्टरिस्टिक या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो ये है कि नॉन ओहमिक कंडक्टर्स का ग्राफ या तो कर्व्ड होगा, अगर कर्व्ड न हो और स्ट्रेट हो फिर ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। यानी जिन सब्सटेंसेस का ग्राफ स्ट्रेट हो और ओरिजिन से पास होता हो वो ओहमिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर पोटेंशियल डिफरेंस और EMF और इसके साथ साथ ओम्स लॉ के बारे में था। आप इन टॉपिक्स को स्टडी कर लें, इनको मेमोराइज़ कर लें और इन पे जितने भी एग्जाम्पल और असाइनमेंट है आपके टेक्स्ट बुक में उनको सॉल्व कर ले। ओम लॉ में जो न्यू कांस्टेंट रेजिस्टेंस R की बात आ गई, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिफाइन करेंगे, इसके फैक्टर डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और इसी के साथ इसकी यूनिट भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।